لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں مدینہ پاک کے حوالے سے۔ حضرت یحییٰ بن سعید راوی ہیں، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب موطا میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، اللہ کے رسول ایک قبر کے کنارے تشریف فرما تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے صحابہ کی موت کے بعد اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھ سکتے ہیں تو غلاموں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی بھائی دنیا سے جائے تو جنازہ پڑھ کے گھر نہ لوٹ آئے، بلکہ اگر ٹائم ہو سکے وقت نکال کر کے اپنے بھائی کو الوداع کرنے کے لیے اس کی قبر پہ حاضری دیا کرے، قبر پہ جا کے بیٹھنا کرے۔ قبر پہ جا کر قبر کے سامنے جا کر بیٹھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تذکر الاخرہ، بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اپنی قبر یاد رہتی ہے، بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اندر ضمیر سلامت ہو تو، اگر گناہوں نے اندر کو خراب نہ کیا ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے جنازوں سے اور قبروں سے بھی۔ اگر زمین مردہ نہ ہو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، غلام رسول کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس شخص نے آتے ساتھ کہا کہ کتنی بری جگہ ہے یہ جہاں جا رہا ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، برا تو وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے، کلام تو برا ہے جو تو کہہ رہا ہے، بات وہ بری ہے جو تو ادا کر رہا ہے اپنی زبان سے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں اس جگہ کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس مٹی کو برا نہیں کہہ رہا آقا، میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے فوت ہو جاتا، شہید ہو جاتا تو کتنا عظیم ہوتا، کتنی اچھی جگہ پاتا۔ یہ تو رائے جہاد میں نکل کر کے شہید نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اپنے شہر کے اندر ہی اس مٹی میں جا رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مثل القتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے جیسا کوئی مقام نہیں، کوئی مثل نہیں۔ لیکن یاد رکھو ما علی الارض بقعہ احب الی ان یکون قبری من ان یکون قبری بها منها۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دوہرا کے فرمایا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، حضور نے 3 بار فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سن لو آنے والوں تم بھی سن لو، اے میرے سامنے موجود میرے غلاموں تم بھی سن لو، یاد رکھو میری یہ بات۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے دنیا کی جتنی زمینیں ہیں، جتنے شہر ہیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر اسی مدینہ کی مٹی میں ہو۔ میرے حضور نے 3 بار یہ فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر اس مٹی کے اندر ہو، میری قبر اس مٹی کے اندر ہو، میری قبر اس مدینہ کی مٹی کے اندر ہو۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے ایک مرتبہ آندھی چلی، ہوا چلی تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، جیسے آج کل ہم ماسک پہن لیتے ہیں مٹی سے بچنے کے لیے، پھر تو غبار سے اپنے باطن کو اور ظاہر کو محفوظ کرنے کے لیے ہم چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ بندے نے چہرے کو ڈھانپا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے اس انداز کو دیکھا کہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے شہر کی مٹی ہے، مدینہ کی مٹی ہے، اس مٹی سے چہرے کو چھپاؤ مت۔